اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ صاحبان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم انڈس ویلی سویلائزیشن یعنی وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں ان تمام دلچسپ پہلوؤں پر غور کریں گے جو کہ عام طور پر عوام الناس کو نہیں معلوم۔ انڈس ویلی سویلائزیشن یعنی وادی سندھ کی تہذیب تقریباً 3300 قبل از مسیح سے 1300 قبل از مسیح تک قائم رہنے والی قدیم ترین اور ترقی یافتہ معاشروں میں سے ایک تھی۔ یہ زیادہ تر اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو پاکستان اور ہندوستان کی سرزمینوں پر آباد تھے۔ جزیرہ نما ہند کے شمال مغرب میں وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں بہت سے دلچسپ حقائق، جن میں ایک بھرپور ثقافتی ورثہ بھی شامل ہے، آج بھی زیر مطالعہ ہے، جس پر روز و شب تحقیقات کا عمل جاری ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں منفرد باتیں کیا ہیں؟ چلیں شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، اعلیٰ درجے کی شہری منصوبہ بندی اور فن تعمیر۔ ہڑپا اور موہنجو دڑو وادی سندھ کی تہذیب کے دو بڑے اور اہم شہر تھے۔ وہ اپنے جدید ترین ڈیزائن اور تعمیر سے ممتاز تھے۔ عمارتیں پکی ہوئی اینٹوں سے بنایا کرتے اور فلیٹ چھتیں بناتے۔ گلیاں ان کی پختہ اور گرڈ جیسے تھی۔ ہڑپا اور موہنجو داڑو کے بارے میں ایک دلچسپ حقیقت یہ تھی کہ ان کے پاس نکاسی آب کے جدید ترین نظام موجود تھے، جو تہذیب کی اعلیٰ انجینئرنگ صلاحیتوں کو بھی ثابت کرتے ہیں۔ مزید برآں پینے اور نہانے کے لیے صاف پانی کی دستیابی کے ساتھ ساتھ عوامی بیت الخلاء اور کنویں بھی موجود تھے۔ نفیس تحریری نظام۔ وادی سندھ کی تہذیب کے ذریعے استعمال ہونے والی تحریری نظام کو ابھی تک پوری طرح سے سمجھنا باقی ہے۔ کرداروں کو الفاظ یا خیالات کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کا صحیح معنی ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ انڈس اسکرپٹ، ٹیکسٹ، کانکارڈنس اور ٹیبل بائی ایسکو پاپولا، ایراونتھم مہادیون انڈس اسکرپٹ ان تمام کا ایک جامع تجزیہ فراہم کرتا ہے، اور اس میں تمام معلومات نوشتہ جات کے کیٹلاگ کے ساتھ ساتھ تحریر کا مطالعہ کرنے کے لیے میزیں اور موافقتیں بھی شامل ہیں۔ حالیہ تکنیکی ترقیوں کی بدولت اس اسکرپٹ کا اب مزید باریک بینی سے جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ درجے کی زراعت۔ تاریخ کے پہلے معاشروں میں سے ایک جس نے وسیع پیمانے پر زرعی پیداوار میں حصہ لیا، وہ وادی سندھ کی ہی تہذیب ہے۔ یہ علاقہ اپنی بھرپور مٹی اور مونسون کی باقاعدہ بارشوں کی وجہ سے کاشتکاری کے لیے بہترین سمجھا جاتا تھا۔ وادی سندھ کی تہذیب کے باشندے ماہر کاشتکار تھے، اور ان کے پاس آبپاشی کا جدید نظام بھی موجود تھا۔ آثار قدیمہ کے شواہد کی بنیاد پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب نے فصل کی گردش کا طریقہ استعمال کیا۔ اس سے مٹی کی زرخیزی بھی برقرار رہتی اور کیڑوں اور بیماریوں کا پھیلاؤ بھی روکا جاتا۔ تجارت۔ کپاس، سونا اور قیمتی پتھر جیسی اشیاء کی تجارت پوری وادی سندھ کی تہذیب میں ہوتی تھی، جس میں تجارت اور کاروبار کا ایک پیچیدہ نظام موجود تھا۔ ہڑپا اور موہنجو داڑو ایک تجارتی مرکز تھے، اور یہ دریافت کیا گیا ہے کہ وہ میسوپوٹیمیا اور دیگر ثقافتوں کے ساتھ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ یہ اس تہذیب کے باشندوں کی انتہائی ترقی یافتہ معاشی صلاحیتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ وادی سندھ اور میسوپوٹیمیا کے درمیان 1500 میل سے بھی زیادہ فاصلہ ہونے کے باوجود یہ دونوں ثقافتیں ایک دوسرے سے رابطے میں بھی رہیں اور تجارت بھی کرتی رہیں۔ یہ ان کی عظمت اور ان کی جدت اور ان کے تجارت کی وسعت کو ظاہر کرتی ہے۔ فنکارانہ کامیابیاں۔
وادی سندھ کی تہذیب اپنے پیچیدہ اور خوبصورت مٹی کے برتنوں کے لیے بھی مشہور تھی، جس میں اکثر جیومیٹرک پیٹرن اور جانوروں کے نقش موجود ہوتے۔ اس تہذیب کے باشندوں نے آرٹ کے دیگر کاموں کی ایک وسیع رینج بھی تیار کی، جیسے مجسمے، زیورات اور ڈاک ٹکٹ۔ وادی سندھ کی تہذیب سیٹلائٹ سے بنے اپنی مہروں کے لیے بھی مشہور ہے۔ ایک نرم پتھر جسے تراشنا آسان تھا، یہ مہریں مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتی تھی، بشمول جائیداد اور سامان کو نشان زد کرنا، اور اکثر پیچیدہ ڈیزائنوں اور نوشتہ جات سے سجایا جاتا تھا۔ اس تہذیب کے فنکارانہ کمالات اس کے لوگوں کی قابلیت اور ذہانت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پرامن معاشرہ۔ ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب پرامن تھی، جس میں جنگ یا جھگڑے کے آثار بہت کم تھے۔ اس کے مقابلے میں دیگر پراگیتہاسک معاشرے بشمول مصری معاشرہ، میسوپوٹیمیا، اپنی فوجی صلاحیت کے لیے مشہور تھے۔ آثار قدیمہ کے شواہد کے مطابق وادی سندھ کی تہذیب نے ایک مرکزی اتھارٹی کے ساتھ ایک انتہائی منظم حکومت تشکیل دی، جو شہروں اور قصبوں کے انتظام کی نگرانی کرتی تھی۔ اس سے مختلف کمیونٹیز اور تنظیموں کے درمیان تنازعات کم ہو سکتے ہیں۔ زوال اور اختتام۔ 1900 قبل از مسیح کے آس پاس وادی سندھ کی تہذیب زوال پذیر ہوئی اور بالآخر ختم ہو گئی۔ کچھ مفروضوں کے مطابق ماحولیاتی عوامل یا موسمیاتی تبدیلی کا اثر ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب پر بیرونی طاقتوں نے حملہ کیا یا فتح کیا، جیسا کہ آریائی، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ 1500 قبل از مسیح کے آس پاس اس علاقے میں منتقل ہو گئے تھے۔ کچھ اسکالرز نے تجویز کیا ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب کا زوال بیرونی عوامل کی بجائے اندرونی عوامل جیسے سیاسی عدم استحکام یا معاشی زوال کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔